اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ذلك وقاية لهم ولكم من النار۔ دوستو عزیزو، آپ حضرات کی نشست اور طلب دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اب پھر اس کے بعد مجھ سے بیان کے لیے کہا گیا تو عام طور اس میں بیان کرتا بھی نہیں، لیکن اتنے طالبین ہیں، اتنے لوگوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو کہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معمولی بات سے بھی زیادہ نفع عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں نبی اعملوا، بزرگ نے فرمایا اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لکم من النار، ذلک وقایۃ لہم ولکم من النار۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، یہ واضحی کی منزل ہے، محفل ہے، آنے پر بھی بات ہو ہی رہا تھا، بیان ہو رہا تھا، تو بہت سی باتیں دین کی آپ حضرات نے سن ہی لیا ہوگا۔ میں تو بالکل خالی ذہن عموماً رہتا ہی ہوں۔ اس وقت مجھے خاص طور سے زیادہ انشراح نہیں ہوتا ہے، کچھ دو محسوس ہوتا ہے، عمر کا بھی تقاضا ہے کہ ہمیشہ طبیعت یکساں نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس خلوص اور اخلاص سے درخواست پر خوشی ہوئی۔ یہ میرا بس چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ وہ بیان فرماتے رہے۔ حضرت مولانا ابرار صاحب دامت برکاتہم برابر تشریف لاتے تھے ہمارے، برابر، اور بیان شروع کر دیتے تھے، کہنے کو دور بعد اثر بعد شروع ہی رہتا تھا ہر وقت، اس کا بڑا اثر ہوتا تھا۔ حضرت مولانا پڑھنے میں بھی ضائع نہیں کرتے تھے، فوراً بیان شروع کر دیتے تھے۔ کہیں تاخیر ہو گئی تھی پہنچنے میں تو لوگوں نے بیان نہیں کیا، فرمایا کہ بھائی جتنی تاخیر ہوئی اس میں بیان کرتے رہتے، وقت کیوں ضائع کیا ہے۔ بہرحال ایسے لوگوں کا اجتماع ہر جگہ ہو جاتا ہے، الحمدللہ، تو جاتا رہتا ہوں مختلف جگہوں پر، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ باوجود اس زمانے میں ناقدری کے، نااہلی کے کم اجتماع ہو پاتا ہے، لیکن ہوتا ہے ضرور۔ ہر جگہ سننے والے موجود ہیں، ہر جگہ سنانے والے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ دین کی باتوں کو سننے کا مزید شوق پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ وہ دین کی باتوں کو سننے کے بعد عمل کی بھی توفیق مرحمت فرماتا رہے۔ بہت بڑی نعمت، بڑی دولت ہے۔ ذات ہے وہ مقبال میں نہیں تھا کہ یہاں کچھ بیان کرنا ہے، لیکن ایک حدیث سناتا ہوں، میں اسی پہ اکتفا کروں گا۔ کسی بزرگ نے فرمایا اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم ولکم من النار۔ کسی بزرگ نے کہا، اس کو حدیث آیت تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ہے بہت ہی مفید۔ اعملوا، سب کو پہلے خطاب یہ ہے کہ اللہ کی طاعت پر عمل کرتے جاؤ۔ اعملوا بطاعت اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، جو حکم دیا ہے، اس کی اتباع کرو۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں عافیت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اعملوا بطاعت اللہ۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ واتقوا معاصی اللہ۔ بالو طاعت کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن معاصی سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے۔ ہمارے بزرگان دین عموماً اس کی طرح مخاطب فرماتے رہتے ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب بھی، محمد صلی اللہ خان صاحب بھی معاصی سے بچنے کا اہتمام کرو۔ معاصی کے ساتھ طاعت کا بھی پورا اثر نہیں ہوگا۔
اس بنا پر اتباع سنت کے ساتھ ساتھ اجتناب عن المعاصی بھی ہونا چاہیے۔ اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ، طاعت اللہ پر عمل کرو اور معاصی سے بچ رہو۔ اللہ کی نافرمانی زہر ہے، زہر۔ ہمارے بزرگان یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو نصیحت کیا ہمارے اکابر نے، ایک معاصی سے بچنے کا اہتمام کیجیے۔ اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ۔ اور اتنی کو بس نہیں کیا، اتنی جامع تقریر ہے۔ مروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، عوامی کا انتظار کرو، اپنے بچوں کو بھی، خود بھی اصلاح کی فکر رکھو، خود بھی اصلاح کی فکر کرو، اپنی اصلاح سے کبھی غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت تھانی وغیرہ کے ملفوظات دیکھیے، خود ہم شاہ رسول اللہ صاحب کے ملفوظات بعد میں خوش ہو جاتے تھے، بعد میں کوئی چیز اچھی سے اچھی سازیں نہیں کھایا، کچھ کہتے نہیں تھے، لیکن فرمایا کہ دیکھو میں کیا کھاؤں، گناہ گار، مجھے خیال آ گیا گناہ کا، ادھر آپ میں نے کھائے نہیں، ماشاء اللہ۔ یہ حضرات کا معمول ہے۔ تو پیش ہوئی ایک دفعہ حضرت کے کمرے میں مر گیا، اس میں ٹہل رہے تھے اور یہ سب شعر پڑھ رہے تھے، تو پیر شدی حافظ ازمائے قدم بے روشو، تو پیر شدی حافظ ازمائے قدم بے روشو، رندی و حوثنا کی دراہد شباب ہو رہا ہے۔ یہ مانا وغیرہ کا شعر ہے۔ یعنی اپنی اصلاح کی فکر ہمیں تن رہتی تھی، یعنی اس بڑھاپے میں بھی اپنی اصلاح کی فکر، اس سے کبھی غفلت نہیں ہوتی تھی، کبھی غفلت نہیں ہوتی تھی۔ خاطر سے شاہ رسول اللہ صاحب تو میں دیکھتا تھا کہ فکر ہی رہتی تھی، اپنی ہی فکر رہتی تھی، حرکت جلالی سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اپنی اصلاح سے ایک آن کے لیے بھی غفلت نہیں ہوتی تھی۔ یہ سبھی کا حال ہونا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متفکر، مستحضر، آزان، یعنی غم اور رنج میں رہتے تھے، آخرت کا کیا معاملہ ہوگا۔ اسی طریقے سے میں نے بہت دیر گزارے ہیں وہاں شاہ رسول اللہ صاحب، ہمیشہ ان کو غمگین نہیں پایا، رنجیدہ پایا، اپنی اصلاح کی فکر میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے، مجلس بھی کرتے تھے تو وہی۔ اس چیز کی بھی ضرورت ہے۔ اس بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی اصلاح کی بھی فکر کی ضرورت ہے، فکر دامنگیر کر دے، اللہ تعالیٰ ہی فرما دے۔ اس بنا پر اس چیز کی بھی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اتنے لوگ جمع رہتے ہیں اور جہاں جائے وہاں اتنا جمع رہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ سننے کے دائرے اسمعوا، پہلے اسمعوا، سنو، سننا بھی ایک بہت بڑا کام ہے، سب سے بڑی چیز سننا ہے۔ لیکن میں دیکھتا، الحمدللہ میں دیکھتا ہوں یہاں سننے کا ذوق ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کہاں شہر میں کون سنتا آتا ہے، لیکن تبھی آتے ہیں، ہمیشہ 50 سال سے جلسہ وہاں پہ شاہجہاں پوری نے کیا ہے۔ یہ بہت زیادہ ہے، یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ بہت بڑے مفید یہ جلسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے سے ہم کو توفیق ہے۔ بیان کرنے والوں کو بھی ضروری ہے کہ ایسی باتیں بیان کریں جو جس کی ضرورت ہے، جن کی ضرورت ہے، ان باتوں سے لوگوں کے قلوب کو، لوگوں کے دماغ کو متاثر کریں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ان سے لے کر کے دوسروں کو، تیسرے کو پہنچے گی، بات پہنچے گی۔ چنانچہ حضرت جلسہ ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں، اجتماع اصلاح المسلمین، الہ آباد میں ہوتا ہے اصلاح المسلمین، تو جو ان کے بانی ممانی تو نہیں تھے لیکن منتظم تھے وہ، نواز شاہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا دیکھو یہ جلسے جو ہوتے ہیں کم نہ سمجھو، انہی جلسوں کی وجہ سے کچھ نفع ہوا تو ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، اس بنا پر اس کو بھی کم نہ سمجھو۔ جو بھی اجتماعات ہوں ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے لیے جمع ہونا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس مشغولیت کے دور میں اللہ کے باتوں کو سننے کے لیے آنا جانا، ان کے غور و فکر کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اصلاح کی فکر کرے، اصلاح کی فکر بہت بڑی
بات ہے. حضرت ماتھانوی غمگین، ماشاء اللہ صاحب غمگین اپنی اصلاح کی فکر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی اپنی اصلاح کی فکر، معاملات کی فکر اور اس کے علاوہ معاشرت کی فکر، نماز روزے کی فکر تو عام طور سے مسلمان جانتے ہی ہیں، لیکن اخلاقی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج بڑے بڑے لوگ بد اخلاقیوں میں مبتلا ہیں، بد اعمالیوں میں مبتلا ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو ان جلسوں سے نفع عام اور تام فرمائے، اور اللہ کے مرضی کے مطابق یہ جلسے ہوں اور اس کے فوائد بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عام و تام فرمائے. اتنی بات پہ اکتفا کرتا ہوں کیونکہ بے تاخیر ہے. اس بنا پر میں دعا بھی چاہتا ہوں. ہم لوگ کا کام یہی ہے کہ یہاں بیماری کہاں آنا جانا بیان کرنا یہی رہتا ہی ہے. باتیں پھر ذوق بھی ہو جاتا ہے اس عمر میں. تو لوگ میرا پردہ سا بیان کرنے میں دقت ہوتی ہے. بہرحال کوئی کہہ دیتا ہے تو کہ حضرت تھانوی تھے نے کسی کہا وہاں پر حق صاحب سے، جب تم سے کوئی کہے بیان کرنے کو تو بیان کر دیا کرو. تو بیان فرماتے رہتے تھے. اس وجہ سے جب بھی حضرت مولانا صاحب سے ہم لوگ کہتے رہے بیان کیجیے، بیان شروع کرے. اثر بادی شروع، جب بھی موقع ہوا بیان شروع کر دیتے تھے، بیان کرتے ہی رہتے تھے. اس بنا پر ہم لوگوں کا بھی داعیہ اور جذبہ ہونا چاہیے. یہ خالی ایک جلسہ ہو، اس میں بیان ہو جائے اور ختم ہو جائے نہیں. اس جلسے میں بھی ایسی باتیں ہونی چاہیے جو نافع ہوں، مفید ہوں، اور سننے والوں میں چاہیے کہ نفع کے لیے، نتیجے کے لیے اس کو کریں. ہمارے حضرت کیا ہے، اصلاح المسلمین کا جلسہ ہوتا تھا، بہت اس کی قدر کرتے تھے. جاتے نہیں تھے، گئے تھے، لیکن بہت اس کی تعریف اور فرمایا جو خاص بانی تھی اس کے بلکہ اس سے بات بنے. ماشاء اللہ صاحب نے فرمایا کہ شاکر خان، یہ جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں الہ آباد میں، اتنے لوگ آ رہے ہیں، یہ تمہارے جلسے کے اثر ہے. یعنی جلسہ نہ ہوتا تو لوگ جانتے بھی نہیں کچھ. جلسوں سے تم نے ہموار کر دیا ہے راستہ. جلسوں کی تعریف میں بہت کم سنی گئی ہے. جلسوں کی تعریف میں کہ جلسے سے زمین ہموار ہوتی ہے تو اس کو اتر کر خود فرمایا، مجھ سے میرے ذریعے فرمایا کہ کہہ دو ان سے ہے کہ اصل کام تو آپ نے کیا ہے، راستے کو ہموار کیا آپ نے، تو ہم بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں. ورنہ اگر ہموار نہ راستہ تو کوئی آتا بھی نہیں یہاں پر. اس بنا پر آپ لوگوں نے ذوق اور شوق پیدا کیا ہے، توجہ اصلاح کی طرف پیدا کر دیا ہے. یہ بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے اندر اپنے اس کی فکر پیدا فرما دے. بہت مشکل نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. دین کو لوگ بہت مشکل سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم اگر چاہیں گے تو عمل کر سکتے ہیں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، اللہ توفیق دے گا. اس بنا پر عام طور سے یہ معمول ہونا چاہیے، بلکہ یہ ذوق بننا چاہیے کہ جتنا بھی عمل کر سکے، عوامی کا انتظار کر سکتے، نواحی سے اجتناب کر سکے، کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے برکات نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. آج بہت سی چیزیں جو رک جاتی ہیں ہمارے معاشی گناہوں کی وجہ سے رکتی ہیں. اس بنا پر گناہوں کا اتباع شریعت، عوامر کا اتباع اور نواحی سے اجتناب، یہ دونوں چیزیں ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق دے ہے. پورے ہر جگہ یہی بیان ہوتا ہے، چاہے وہ عرب ہو چاہے عجم ہو. بیان تو ان کا خلاصہ یہی ہے کہ عوامر کا انتظار کرو اور مناہی سے اجتناب کرو. پورا طریق بھی یہی ہے. پورا طریق جو تصوف ہے یہی ہے کہ آپ عوامر سے اس عوامر پر عمل کیجیے اور نواحی سے اجتناب کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اس کی، آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.